أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلؤن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی تھی کہ جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کی مدت محدود ہے، دنیا کی حد تک ہے، پھر مرنا ہے، سب کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، پھر وہاں پر اللہ کے یہاں حساب دنیاوی اعمال کے اعتبار سے ہوگا. جیسے جیسے اعمال ہوں گے ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی اہل ایمان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور آگے جو بہت سے کٹھن مراحل آنے والے ہیں، جو مخالفتیں آنے والی ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اہل ایمان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، ان کا حوصلہ بھی بڑھا دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ آنے والی مصیبتوں کی پیشگی اطلاع ہوتی ہے تو پھر اس کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ان آیات کی روشنی میں جب ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جو مخالفتیں کی گئی، جس طرح کے حالات سے ان کو گزرنا پڑا، اس کا مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا چیز تھی، ان مراحل سے گزار کر کتنے بڑے مقام تک اللہ تعالیٰ ان کو پہنچانا چاہتا تھا، اس آیت کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا لَتُبْلَؤُنَّ، تمہیں ضرور بضرور آزمایا جائے گا. بلا کہتے ہیں آزمائش. جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، خاص طور پر اہل ایمان پر، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو پرکھا جائے، آزمایا جائے کہ ان کے ایمان کے اندر کتنی طاقت ہے، وہ اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں. نارمل جب حالات ہوتے ہیں تو سب کو دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، دین کے نعرے لگانا آسان ہو جاتا ہے. اصل حقیقت کب سامنے آتی ہے؟ جب امتحان ہوتا ہے، جب حالات آتے ہیں، ہر طرف سے مخالفتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ کون اصل مومن ہے اور کون نقلی مومن ہے، کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، کن کے دل میں ایمان بسا ہوا ہے اور کون صرف زبانی کہتے ہیں. یہ فرق کب ہوتا ہے؟ جب امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، جب مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا لَتُبْلَؤُنَّ، تمہیں ضرور بضرور آزمایا جائے گا. یہ اللہ نے بلا کا لفظ لا کر، آزمانے کا لفظ لا کر اہل ایمان کو بتایا کہ جو بھی تمہیں تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ان سے گھبرانا نہیں ہے، یہ صرف تمہارے امتحان کے لیے، تمہیں جانچنے کے لیے کون پکا ہے کون کچا ہے.
اسی لیے کہا لَتُبْلَؤُنَّ، تمہیں ضرور بضرور آزمایا جائے گا، فی اموالکم، تمہارے مال میں، وانفسکم، اور تمہارے خود اپنی جانوں میں۔ آزمائش مال کے راستے سے بھی ہوگی۔ مال کے راستے سے آزمائش کیا ہے؟ ایک تو ایک کہ شریعت کی طرف سے بہت سے مطالبات ہوں گے، کبھی صدقہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، کبھی زکوٰۃ کے طور پر خرچ کرنے کے لیے کہا جائے گا، کبھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چندہ کیا جائے گا، اس میں خرچ کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے کہ کون خوش دلی سے خرچ کرتا ہے اور کون خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کبھی ناگہانی آفت آ سکتی ہے، مال برباد ہو سکتا ہے، کبھی تجارتوں میں گھاٹا آتا ہے، نقصان ہوتا ہے، کاروبار میں، بزنس میں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے۔ وَأَنفُسِكُمْ، خود اپنی تمہاری جان کے سلسلے میں بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ کبھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے کہا جائے گا، اس میں ممکن ہے آپ کو شہادت حاصل ہو سکتی ہے، یا آپ کے بدن کو زخم لگ سکتے ہیں، یا کبھی آزمائش ہوتی ہے بیماری میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، کبھی آپ کے اپنے اہل خانہ میں، گھر والوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، یا کسی کی وفات ہو جاتی ہے، کوئی شہید ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ ان سارے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ دوسری طرف کہا وَلَتَسْمَعُنَّ، آپ ضرور بضرور سنیں گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کی طرف سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، اہل کتاب، ان کی طرف سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے شرک کی، یعنی ان کی طرف سے بہت کچھ سننا پڑے گا۔ کیا سننا پڑے گا؟ اذن کثیرہ، بہت ساری تکلیف کی چیزیں، یعنی یہ لوگ تمہیں بدنام کریں گے، تمہارے خلاف پروپیگنڈے کریں گے، تمہاری ماں بہنوں پر تہمتیں لگائیں گے۔ چنانچہ ہوا، حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی، اہل بیت کے خلاف سازشیں کی گئی، صحابہ کو بدنام کیا گیا، اللہ کے رسول کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، ساری چیزیں کی گئی، آج بھی ہو رہی ہیں۔ اہل کتاب کی طرف سے ہو، یہود و نصارہ کی طرف سے ہو، یا مشرکین کی طرف سے ہو، آج بھی اہل ایمان کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے خلاف جھوٹی خبریں عام کی جاتی ہیں، ان کے بڑوں کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، ان پر جھوٹے الزامات لگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوگی، یہ پیشگی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتا دیا کہ ان سب چیزوں کے لیے آپ لوگوں کو ذہناً فکراً تیار رہنا چاہیے۔ ایسے حالات آ جائیں تو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ امتحان ہے تمہارا۔ اسی میں فرق محسوس ہوگا کہ کون سچے ہیں، کون پکے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ جب حالات آ جائیں، امتحان اللہ کی طرف سے ہو جائے، کیا کرنا چاہیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم جمے رہو گے، صبر کرو گے، صبر کا مطلب جو حالات آ رہے ہیں اس کو برداشت کرنا، اس سے ہمت بھی نہیں ہارنا، اور اس کی وجہ سے اپنے دین کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرنا، دین پر جمے رہنا، ایمان پر جمے رہنا، شریعت پر جمے رہنا، چاہے حالات کتنے سخت ہو جائیں، چاہے آپ کی جان کے لالے پڑ جائیں، مال کے لالے پڑ جائیں، آپ کے خلاف کتنے چاہے پروپیگنڈے کیے جائیں، آپ کو اپنے ایمان کے سلسلے میں ایک انچ کے لیے بھی ہٹنے کی کوشش نہ کرنا، اس پر جمے رہنا۔ وَتَتَّقُوا، دوسرے کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ آپ ریئیکشن میں آ کر ایسا کوئی کام نہ کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، جو اللہ کے بتائے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو۔ تو یہ دو چیزیں ہوں گی، ایک تو جتنی بھی مخالفتیں ہوں آپ کو اپنے موقف پر، اپنے اسٹینڈ پر جمے رہنا ہے، ذرا برابر پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہر چیز کو برداشت کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنا ہے، اور دوسرے کیسے بھی حالات آ جائیں شریعت سے ہٹنا نہیں، شریعت پر جمے رہنا، اور اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ یہ دو صفتیں ہوں گی تب اللہ کی مدد آئے گی۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
پھر اللہ خود کہہ رہے ہیں یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، ایسے حالات میں جمے رہنا، مقابلہ کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت اور حوصلے والے کام ہیں۔ عزم کہتے ہیں پختہ ارادہ جب تک نہ ہو، دل مضبوط نہ ہو تب تک اس طرح کے کام نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑی قربانی کا کام ہے، بڑے عزم و حوصلے کا کام ہے۔ جب تک ہمارا عزم و حوصلہ پختہ نہ ہوگا، جب تک ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ان آیات میں اللہ نے یہی پیغام دیا ہے کہ حالات آ جائیں، مصیبت آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ ایمان والوں کو اللہ جب تک آزماتے نہیں ہیں اللہ کی طرف سے مددیں نہیں آتی ہیں، اور جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ بتا دی کہ دشمنوں کی طرف سے مخالفتوں کو بھی جھیلنا پڑتا ہے، ان کے پروپیگنڈے اور ان کی تہمتیں ان سب کو سننا پڑتا ہے۔ اور تیسری چیز جو بتائی کہ ہر معاملے میں ہمیں دین پر جمے رہنا ہے، ایمان پر جمے رہنا ہے۔ اور چوتھی چیز بتائی کہ کبھی اللہ کی شریعت کی مخالفت نہیں کرنا۔ اگر یہ چیزیں رہیں گی تو یہ اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت والا کام ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے تقاضوں کو پوری طرح سے پورا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔